کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی. ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں. اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا. اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے. 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا. کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنے. اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا. 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا. اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی، کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے. اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا، سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے. جیسی صندوق کھولا نا، اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا، اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی. مجھے صحیح بتائیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر، اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے، اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا، اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم، اب میں کہاں سے لاؤں گا. یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے. مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا، دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا، دوبارہ کما سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے. مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا، رمضان میں روزے رکھتا رہا، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں، عمرے ہیں، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں. اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نل اینڈ وائٹ، ڈیلیٹ اٹ. سوچئے اس دن اس کی شرمندگی، حسرت کا عالم کیا ہوگا. اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نہیں کیا کر لے. ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص، مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن. مولا علی فرماتے نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو، قیامت کا دن عمل کا نہیں، جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا. تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے. تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کوشش کر کے یہ اعمال کیے. آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے. یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں، مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد. میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا، کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان چھن جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا، اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو، چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہوں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات قرآن کہتا ہے. اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اس کا ترجمہ سنو. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے.
یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 4 کیٹیگریز, 4 قسم بیان کی نبی پاک نے. فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں, ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے, کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے, ایمان والی زندگی دی ہے, اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, کفر پر ہی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں, کافروں والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. ہے نا کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا, غیر مسلم تھے, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے اور ہمیں بھی جانا چاہیے, مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ لوگ عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا, علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی, سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا, اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7, 8, 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا, سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں, پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے, اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی, قرآن کی آیت سن لی, صحابہ نے بھی سنی, اولیاء نے بھی سنی, خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.